کیا اللہ نے کسی امت کو بغیر دین اور شریعت کے بھیجا ہے؟ ایک مبلغ اور مصلح کی ذمہ داری کیا ہے؟ انبیاء کن لوگوں سے پریشان رہتے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا تفسیری پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت رہا ہوگا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 66 سے 70 کی تفسیر بیان کریں گے۔ بنا کسی تاخیر کے آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آیت نمبر 66 اور 67 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اے رسول، ہم نے ہر قوم کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کر رہی ہے، اس لیے انہیں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور آپ اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیے، یقیناً آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ چونکہ انسانوں کی اجتماعی اور موسمی ضرورتیں بھی ہیں جو بدلتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے کلی اور ثابت احکام کے علاوہ مختلف حالات اور شرائط میں نئے احکام جاری ہونے چاہیے۔ جیسے بیماری کے مختلف حالات میں ڈاکٹر اپنا نسخہ بھی بدلتا رہتا ہے، یا ہمارے فقہا اسلام کے کلی اور ثابت قوانین کی چار دیواری میں رہ کر مسلمانوں کے نئے مسائل کا جواب پیش کرتے ہیں۔ بعض علماء نے منسکہ کو مصدر اور نسکہ یعنی قربانی کرنے کے معنی میں لیا ہے۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا: ہم نے ہر امت کے لیے ایک طرح کی قربانی قرار دی ہے جس کو وہ انجام دیتے تھے، لہٰذا مشرکین آپ کی قربانی پر اعتراض نہ کریں۔ نکات کو جاننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، خدا کسی بھی امت کو شریعت کے بغیر نہیں بھیجتا، لکل امت۔ نمبر 2، دین خدا کی طرف سے ہی آنا چاہیے، جعلنا۔ نمبر 3، لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، ہم ناسکوہ۔ نمبر 4، ایک مبلغ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امت کی ہدایت کرے اور ثابت قدم رہے۔ نمبر 5، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے۔ نمبر 6، دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت کے مقابلے میں حق کے رہبروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، جو لوگوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے اسے چاہیے کہ راہ حق اور صراط مستقیم کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہو۔ لعلی ہدی مستقیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی تسلط کی طرف اشارہ ہے۔ نکات اور پیغامات کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم آیت نمبر 68 اور 69 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اگر وہ لوگ خامخواہ آپ سے بحث کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے پیغامات کیا ہیں۔
نمبر 1، خدا اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دے رہا ہے اور سکھا بھی رہا ہے۔ نمبر 2، انبیاء اتنے معجزے اور عقلی دلیلوں کے باوجود بھی ہٹ دھرمی کرنے والوں سے پریشان تھے۔ نمبر 3، اللہ کو یاد کرنا اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 4، ہٹ دھرمی کرنے والوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، قیامت کے دن وہی حاکم اور قاضی ہے جو شاہد اور گواہ بھی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے علم اور اس کے فیصلے پر ایمان مومن کے لیے سکون اور کافروں کے لیے دھمکی ہے۔ نمبر 7، قیامت پر ایمان اختلاف اور بحث و جدل کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ۔ نمبر 8، حق اور باطل کی جنگ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کنتم فیہ تختلفون۔ کنتم فعل مضارع کے ساتھ طولانی سابقی کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 70 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہے اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، ساری مخلوق کے سلسلے میں خدا کا علم ایک جیسا ہے۔ یعلم ما فی السماء والارض۔ نمبر 2، خدا کا علم ایک کتاب میں محفوظ ہے، فی کتاب، یا جو اعمال تم انجام دیتے ہو جس کی طرف پچھلی 2 آیتوں میں اشارہ ہوا ہے، کسی کتاب میں محفوظ ہیں۔ نمبر 3، خدا کا ہر چیزوں پر علمی تسلط اور اس کا کسی کتاب میں محفوظ کرنا خدا کے لیے آسان ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ نے کسی بھی امت کو بغیر دین اور شریعت کے نہیں بھیجا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر چیز جو بھی ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے دین کو بھی بھیجا ہے، اللہ نے شریعت کو بھی بھیجا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے دین اور شریعت پر عمل کریں۔ ایک مبلغ اور مصلح کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کو جانتا ہو اور صراط مستقیم کو پہچانتا ہو، تاکہ جب وہ اس راستے پر چلے تو اس کے بھٹکنے کے امکانات نہ ہوں۔ اور انبیاء کرام اپنے تمام معجزات اور عقلی دلیلوں کے باوجود ہٹ دھرمی کرنے والوں سے پریشان رہا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔